بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ محترم حضرات، بقرعید کے موقع پر کہ ہر ایمان والے کے ذہن و دماغ میں قربانی کا وہ واقعہ اور قربانی کی وہ اصل جہاں سے ہماری قربانیوں کی اور ہماری عید کی اصل جڑی ہوئی ہے، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ۔ اب یہاں پر میں نہ تو اس واقعے کو بیان کروں گا اور نہ ہی اس واقعے کو بیان کرنا مقصود ہے، بلکہ وہ واقعہ جن جذبات کے ساتھ میں پیش ہوا تھا اور جن جذبات کی قربانی اس واقعے میں مانگی گئی تھی، اسی طرح کی قربانی آج کے دور میں بھی ہم سب کو پیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کی ادنا سی سعی اور کوشش ہم اس طرح سے پیش کر سکتے ہیں کہ جو جانور ہم قربانی کے لیے خرید رہے ہیں تو اس کو قربانی سے 1-2 دن پہلے نہ خریدیں، بلکہ کافی لمبا وقت اس کو ہمارے ساتھ میں رکھیں تاکہ اس کے ساتھ میں ہمیں کچھ انسیت پیدا ہو جائے، اور جب انسیت پیدا ہوگی اور انسیت کے ساتھ میں جب اس کو قربانی کریں گے تو ہمارے دل کے جذبات بھی اس کے ساتھ میں جڑے ہوں گے، اور جب قربان ہوتا ہوا ہم دیکھیں گے اس کو تو پھر اس وقت میں ہمیں بھی جو ہے وہ احساس پیدا ہوگا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرتے ہوئے جذبات پیش ہوئے تھے۔ زمانہ ماضی میں جب لوگ حج کے لیے جایا کرتے تھے، وہ لوگ وہاں پر قربانی کرنے کے لیے جانور اپنے مقام سے لے کر کے نکلتے تھے، اور راستے سے اس کا اکرام کیا جاتا تھا، اس کو قلادہ پہنایا جاتا تھا۔ یہ علامت ہوا کرتی تھی کہ یہ جانور جا کر کے عرفہ میں ذبح ہونے والا ہے، اور پورے راستے میں اس کا اکرام ہوتا تھا، اس کے ساتھ میں ان کے جذبات جڑے ہوئے ہوتے تھے، اس کا خیال کرتے تھے، اس کی طبیعت کا خیال کرتے تھے، اس کے کھانے کا اور اس کے آرام کا خیال کرتے تھے، تاکہ یہ جانور جا کر کے اللہ کے راہ میں قربان ہونے والا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں بھی قربانی کے جانور پہلے سے خرید کر کے خیال کرنا چاہیے اور اس کو اپنے ساتھ میں انسیت پیدا کرنا چاہیے، تاکہ ہماری قربانی کے ساتھ میں جذبات کی بھی قربانی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولیکن ینالہ التقوی منکم۔ ہمارے پاس نہ تو تمہاری قربانی کا خون پہنچتا ہے اور نہ ہی تمہاری قربانی کا گوشت پہنچتا ہے، ہمارے پاس تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو یہ تقوی ہمارا جن جذبات کے ساتھ میں اور جن اعلیٰ عزائم کے ساتھ میں پہنچے گا، اتنے ہی قربانی ہمارے اللہ تعالیٰ کی یہاں پر مقبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی قربانی کو مقبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔